تینوں بیٹوں نے اپنے فارغ زدہ باپ کو جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کے بعد سردیوں کی رات میں ایک سنسان مزار پر چھوڑ دیا۔ سردی سے کانپتے اس بوڑھے کو مزار کے ایک ملنگ نے اپنی چادر دی اور روٹی کھلائی۔ جب بوڑھا مرا تو بیٹیاں صرف دکھاوے کے لیے روتی ہوئی آئیں۔ ملنگ نے انہیں ایک بند لفافہ دیا اور کہا کہ یہ تمہارے باپ کی آخری امانت ہے۔ لفافہ کھولتے ہی بیٹیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ رحمت علی اس شہر کا ایک ایسا متمول اور سرکردہ شخص تھا جس کی ساری زندگی دولت جمع کرنے اور اپنی تینوں بیٹیوں زویا، مدیحہ اور ثمینہ کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے میں گزر گئی تھی۔ اس نے اپنے خونے پسینے اور دن رات کی مشقت سے شہر کے سب سے مہنگے اور پرشکوہ علاقے میں ایک ایسا عالیشان اور وسیع و عریض مکان تعمیر کروایا تھا جس کی بلند و بالا دیواریں قیمتی پتھروں سے تراشی گئی تھی اور جس کے خوبصورت دروازے اس کی بے پناہ دولت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ رحمت علی نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اپنی بیٹیوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ اس نے کبھی ان کے قدموں میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا اور ان کی ہر مانگ کو ان کے لبوں سے ادا ہونے سے پہلے ہی پورا کر دیا۔ لیکن دولت کی فراوانی اور بے جا لاڈ پیار نے ان تینوں بیٹیوں کے دلوں میں محبت اور احساس کی بجائے ہوس اور لالچ کے ایسے بیج بو دیے تھے جن کی جڑیں وقت کے ساتھ ساتھ انتہائی گہری اور زہریلی ہو چکی تھی۔ زویا جو کہ سب سے بڑی تھی، وہ انتہائی شاطر اور خود غرض تھی۔ مدیحہ کا دل پتھر کی طرح سخت تھا اور سب سے چھوٹی ثمینہ، جس سے رحمت علی سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ بھی اپنی دونوں بڑی بہنوں کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی انتہائی بے حس ہو چکی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار سے گھومتا رہا اور پھر رحمت علی پر بڑھاپے اور بیماریوں نے انتہائی خاموشی سے اپنے وار کرنے شروع کر دیے۔ ایک انتہائی کالی اور طوفانی رات جب رحمت علی اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اچانک اسے فالج کا ایسا شدید اور جان لیوا دورہ پڑا جس نے اس کے پورے جسم کو ایک بے جان اور بے حرکت لکڑی کی طرح مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس کا دایاں حصہ مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا۔ اس کی زبان جو کبھی احکامات جاری کرتی تھی وہ اب الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہو گئی اور وہ صرف اپنی بے بس اور خوفزدہ آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ فالج کے اس خوفناک حملے کے بعد رحمت علی کی زندگی ایک چلتی پھرتی لاش اور ایک انتہائی اذیت ناک قید میں تبدیل ہو گئی۔ شروع کے چند دن تو بیٹیوں نے دنیا اور رشتہ داروں کی نظروں سے بچنے اور دکھاوے کے لیے اس کی تھوڑی بہت خدمت کی اور کچھ ڈاکٹروں کو بلایا، لیکن جیسے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کا باپ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور یہ مکان اور بے پناہ دولت اب مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر ہے، تو ان کے اصلی اور بھیانک چہرے بے نقاب ہونا شروع ہو گئے۔ اس وسیع و عریض اور پرتعیش مکان میں رحمت علی کو ایک انتہائی چھوٹے، تاریک اور پچھلے حصے کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سورج کی روشنی کا گزر بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ اس کے نرم اور گرم بستر کی جگہ ایک پرانی اور سخت چارپائی نے لے لی۔ بیٹیوں نے اس کے مہنگے علاج معالجے اور ادویات کا سلسلہ بھی یہ سوچ کر بند کر دیا کہ اب اس بیکار اور مفلوج انسان پر مزید پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رحمت علی سارا دن اس اندھیرے کمرے میں اپنی بے جان ٹانگوں اور بازوؤں کے ساتھ پڑا رہتا اور اپنی اس بے بسی پر خون کے آنسو روتا تھا۔ اسے بھوک اور پیاس لگتی تو وہ گھنٹوں تک کسی کے آنے کا انتظار کرتا رہتا، لیکن اس کی بیٹیاں اپنی محفلوں، اپنے مہنگے لباسوں اور اپنی شاہانہ زندگی میں
اتنی مگن اور اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں اپنے مفلوج اور بے بس باپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زویا اکثر اس کے کمرے میں آتی اور انتہائی حقارت اور غصے سے اسے گھورتی ہوئی کہتی کہ تم نے ہماری زندگی عذاب کر رکھی ہے، تم مرتے کیوں نہیں تاکہ ہم اس قید سے آزاد ہو سکیں اور اپنی مرضی سے اس دولت کا استعمال کر سکیں۔ رحمت علی کے کانوں میں یہ زہریلے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ بس اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کی سفید داڑھی میں جذب ہو جاتے۔ مدھیا اور سمینا بھی اس کے ساتھ انتہائی برا اور ظالمانہ سلوک کرتی۔ وہ اسے باسی اور سوکھا کھانا دیتی اور اگر کبھی وہ درد کی شدت سے کہراتا تو وہ اس پر چیخ پڑتی اور دروازہ زور سے بند کر کے چلی جاتی۔ ان کی ساری توجہ اور ان کا سارا دھیان صرف اور صرف رحمت علی کی اس کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد اور اس عالی شان مکان پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک یہ مکان قانونی طور پر ان کے نام منتقل نہیں ہو جاتا وہ اسے فروخت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس کا سودا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک انتہائی گھناؤنا، مکروہ اور ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ سردیوں کی وہ ایک کالی رات اور یخ بستہ رات تھی جب ہوائیں اتنی سرد اور تیز تھی کہ ہڈیوں کے اندر تک اتر رہی تھی۔ زویا، مدھیا اور سمینا رحمت علی کے اس تاریک اور سرد کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں جائیداد کی منتقلی کے کچھ سرکاری کاغذات اور ایک نیلی سیاہی والی ڈبی تھی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اپنے فالج زدہ باپ کا بے جان بازو انتہائی بے دردی سے پکڑا اور اس کے انگوٹھے کو زبردستی سیاہی میں ڈبو دیا۔ رحمت علی اپنی بے بس اور خوفزدہ آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی اس درندگی اور لالچ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بائیں اور قدرے حرکت کرنے والے ہاتھ سے مزاحمت کرنے کی انتہائی کمزور سی کوشش کی اور اپنی نظروں سے انہیں منت کی کہ وہ اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، لیکن دولت کی ہوس میں اندھی ہو چکی ان بیٹیوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ مدھیا نے اس کا بایاں ہاتھ سختی سے دبا کر مروڑ دیا، جس سے رحمت علی کے منہ سے درد کی ایک مدھم سی سسکی نکلی اور سمینا نے زویا کی مدد کرتے ہوئے باپ کے انگوٹھے کو ان تمام کاغذات پر باری باری ثبت کر دیا جہاں جائیداد بیٹیوں کے نام منتقل ہونے کی تحریر درج تھی۔ کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کے بعد زویا نے وہ کاغذات انتہائی احتیاط سے ایک طرف رکھے اور اپنی بہنوں کی طرف دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اب ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے اور اب اس مفلوج اور بدبودار لاش کی ہمیں اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسی رات رحمت علی کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کا انتہائی سفاکانہ فیصلہ کیا۔ وہ تینوں اس بے بس باپ کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لائی اور ایک پرانے کمبل میں لپیٹ کر اسے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ رحمت علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں، جنہیں اس نے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا، وہ اسے اس شدید سردی اور طوفان میں کہاں لے کے جا رہی ہیں۔ گاڑی شہر کی سنسان اور ویران سڑکوں کو چیرتی ہوئی شہر سے کافی دور ایک انتہائی قدیم، ویران اور سنسان مزار کے قریب جا کر رکی۔ یہ بابا شاہ کا مزار تھا، جہاں دن کے وقت تو کچھ لوگ آتے تھے، لیکن رات کے اس پیر اور اس قدر شدید سردی میں وہاں پرندے تک کا نام و نشان نہیں تھا۔ زویا اور مدھیا نے رحمت علی کو گاڑی سے باہر نکالا اور مزار کی ایک انتہائی ٹھنڈی اور پتھریلی سیڑھی پر ایک بے جان گٹھڑی کی طرح پھینک دیا۔ سمینا نے بھی پیچھے مڑ کر اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا اور وہ تینوں بغیر کوئی ہمدردی دکھائے، بغیر کوئی ترس کھائے، بغیر کسی ندامت کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئے اور اپنے اس باپ کو، جو کبھی ان کا سب سے بڑا صاحبان تھا، موت کی وادی میں
تنہا اور بیچارہ مددگار چھوڑ گئیں۔ رحمت علی اس یخ اور طوفانی رات میں مزار کی اس ٹھنڈی سیڑھی پر پڑا سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا جسم جو پہلے ہی فالج کی وجہ سے بے جان تھا، اب سردی کی شدت سے برف کی طرح جمنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر سردی کی وجہ سے اس کے گالوں پر جم رہے تھے۔ اسے اپنی بیٹیوں کا وہ ظلم یاد آ رہا تھا اور وہ اپنی اس بے بسی پر کڑ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سفر اب چند گھنٹوں یا شاید چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اسی دوران مزار کے احاطے میں رہنے والا ایک درویش صفت اور خدا ترس ملنگ سائیں فضل، جو رات کے اس پہر ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اسے کسی کی مدھم سی کرانے اور کانپنے کی آواز سنائی دی۔ سائیں فضل نے اپنی پرانی لالٹین اٹھائی اور اس آواز کے تعاقب میں مزار کے باہر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اور مفلوج انسان سردی سے سکڑ کر موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ سائیں فضل کا دل اس دردناک منظر کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر رحمت علی کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے کندھوں پر موجود ایک انتہائی موٹی گرم اور پرانی چادر اتار کر اس کانپتے ہوئے بوڑھے کے جسم پر اڑا دی۔ سائیں فضل نے اپنے حجرے سے کچھ گرم پانی اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا لا کر اس گرم پانی میں نرم کیا اور انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ رحمت علی کے منہ میں ڈالا۔ رحمت علی نے اپنی بے باس اور نم آنکھوں سے اس ملنگ کی طرف دیکھا جو اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا، وہ باپ جسے اس کی اپنی سگی بیٹیوں نے دھتکار دیا تھا، وہ موت کے منہ میں پھینک دیا تھا۔ آج ایک اجنبی فقیر اس کی خدمت کر رہا تھا۔ سائیں فضل نے رحمت علی کے جمے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑا تاکہ اسے کچھ حرارت مل سکے۔ رحمت علی اس ملنگ کی خدمت اور اس کے خلوص کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے اور مفلوج ہاتھوں سے انتہائی مشکل سے اپنے لباس کے اندرونی اور چھپے ہوئے حصے سے ایک پرانا اور بند لفافہ نکالا جو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا اور جس کے بارے میں اس کی لالچی بیٹیوں کو بھی کوئی علم نہیں تھا۔ رحمت علی نے وہ لفافہ سائیں فضل کی طرف بڑھایا اور اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور آخری راز ہے۔ سائیں فضل نے وہ لفافہ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیا اور رحمت علی کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ لیکن سردی کی شدت، بڑھاپا، بیماری اور اپنوں کے دیے گئے اس گہرے اور جان لیوا صدمے نے رحمت علی کے جسم کی آخری رمق بھی نچوڑ لی تھی، اور چند ہی گھنٹوں بعد فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل رحمت علی نے اس ملنگ کی گود میں اپنا آخری سانس لی اور اس ظالم دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ سائیں فضل نے اس بوڑھے کی آنکھیں بند کی اور اس کے بے جان جسم کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی روشنی پھیلی تو مزار پر آنے والے کچھ لوگوں نے اس لاش کو دیکھا اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر پورے شہر اور محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ رحمت علی نامی ایک امیر شخص بابا شاہ کے مزار پر مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ یہ خبر اڑتی ہوئی زویا، مدیحہ اور سمینہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے جلدی سے سفید ماتمی کپڑے پہنے، اپنے بال بکھیرے اور انتہائی مصنوعی طریقے سے دہاڑے مارتی اور روتی پیٹتی ہوئی اپنی گاڑی میں مزار کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ مزار پر پہنچی تو وہاں محلے کے کچھ اور لوگ مزار کے مجاور جمع تھے۔ وہ تینوں بہنیں لاش کے پاس گر کر اس قدر زور زور سے رونے لگی اور اس طرح نوحہ کرنے لگی کہ دیکھنے والے ہر شخص کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بیٹیاں اپنے باپ کے دکھ میں پاگل ہو چکی ہیں۔ زویا بار بار اپنے باپ کے ماتھے کو چومتی اور اونچی آواز میں کہتی کہ ہمارے پیارے بابا، آپ رات کے اندھیرے میں ہمیں چھوڑ کر اس ویرانے میں کیوں آ گئے؟ ہم تو آپ کے بغیر مر جائیں گی، ہم تو آپ کی خدمت کے بغیر ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔
ان کی اس اداکاری اور ان کے اس جھوٹے ماتم کو دیکھ کر سائیں فضل ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا سب کچھ غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی ظالم بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس سخت سرد رات میں اپنے بے بس اور مفلوج باپ کو لاوارث اور بے جار و مددگار مرنے کے لیے اس مزار پر ٹھنڈی سیڑھیوں پر پھینک دیا۔ سائیں فضل کا دل ان کی اس مکاری پر شدید غصے اور حقارت سے بھر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان ماتم کرتی ہوئی اور جھوٹے آنسو بہاتی ہوئی بیٹیوں کے پاس آیا اور ایک انتہائی سرد اور پروکار لہجے میں انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ سائیں فضل نے اپنے پھٹے ہوئے اور پرانے چوگے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پرانا میلا اور بند لفافہ نکال کر زویا کی طرف بڑھا دیا جو رحمت علی نے مرنے سے چند گھنٹے قبل اپنی آخری سانسوں کے دوران اس ملنگ کے حوالے کیا تھا۔ سائیں فضل نے ان تینوں بیٹیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بھاری آواز میں کہا کہ یہ بند لفافہ تمہارے باپ کی آخری امانت ہے جو اس نے مرنے سے پہلے میرے حوالے کی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ شاید اس میں اس کی کوئی آخری الفاظ، کوئی نصیحت یا کوئی ایسا پیغام ہوگا جو وہ تم تک پہنچانا چاہتا تھا، اسی لیے یہ امانت اب تمہارے حوالے ہے۔ یہ لفافہ دیکھتے ہی ان تینوں بیٹیوں کے رونے اور ماتم کرنے کا سلسلہ اچانک اور ایک لمحے میں رک گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ ایک شدید لالچ، ایک بے پناہ تجسس اور ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ انہوں نے سوچا ضرور اس لفافے میں ان کے باپ نے اپنی کسی اور چھپی ہوئی دولت، کسی خفیہ اکاؤنٹ، کسی دفن شدہ خزانے یا کسی اور بڑی جائیداد کی معلومات اور کاغذات چھپا کر رکھے ہوں گے۔ زویا نے وہ لفافہ سائیں فضل کے ہاتھ سے انتہائی بے تابی اور تیزی سے چھین لیا اور اپنے جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے کھولنے لگی۔ مدیحہ اور ثمینہ بھی انتہائی بے صبری سے زویا کے کندھوں کے اوپر سے اس لفافے کے اندر جھانک لینے لگی۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی دولت اور ان کی خوشیوں میں اب مزید کئی گنا اضافہ ہونے والا ہے۔ زویا نے کانپتے ہوئے اور لالچی ہاتھوں سے اس پرانے لفافے کی مہر کو توڑا اور اس کے اندر موجود ایک موٹے اور تہہ کیے ہوئے کاغذ کو باہر نکالا۔ جیسے ہی زویا نے اس کاغذ کی تہہ کھولی اور اس پہ لکھی ہوئی تحریر پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کا چہرہ جو چند لمحے پہلے دولت کی امید سے چمک رہا تھا وہ اچانک موت کی طرح زرد اور پیلا پڑ گیا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ مدیحہ اور ثمینہ نے جب اس کاغذ کو پڑھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے اور ان کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ وہ کاغذ نہ تو کسی چھپی ہوئی دولت کا پتہ تھا، نہ کسی خزانے کا نقشہ تھا اور نہ ہی کوئی آخری وصیت تھی، بلکہ وہ حکومت کے سب سے بڑے اور اعلیٰ محکمے کی طرف سے جاری کیا گیا ایک انتہائی سخت اور حتمی سرکاری نوٹس تھا، جس میں انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں درج تھا کہ رحمت علی نے جس وسیع و عریض اور کروڑوں روپے مالیت کی زمین پر اپنا وہ عالیشان اور پرتعیش مکان تعمیر کر رکھا ہے، وہ زمین سرکاری اور غیر قانونی ہے، اور حکومت نے اس غیر قانونی قبضے پر ایک انتہائی بھاری اور ناقابل برداشت جرمانہ عائد کیا ہے جو کہ کروڑوں روپے میں تھا، اور نوٹس میں یہ بھی سختی سے لکھا گیا تھا کہ جو شخص بھی اس مکان اور اس زمین کا قانونی وارث یا مالکانہ حقوق کا حامل ہوگا، یہ کروڑوں روپے کا جرمانہ اسی شخص کو ادا کرنا ہوگا، اور بصورت دیگر حکومت اس مکان کو فوری طور پر مسمار کر دے گی اور اس کے مالک کو سیدھا قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اور تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ بیٹیاں اس خوفناک اور روح فرسا سچائی کو پڑھ کر سکتے میں آ گئیں۔ وہ جس عالیشان مکان اور جس جائیداد کے لالچ پر کے کاغذات پر کل رات اپنے مفلوج اور لاچار باپ کا انگوٹھا لگوا کر خود کو اس کا قانونی مالک بنا چکی تھیں، اور جس کی خاطر انہوں نے اپنے ہی باپ کو سردی میں سسک سسک کر مرنے کے لیے
مزار پر چھوڑا دیا تھا، وہ جائیداد دراصل ایک شراب، ایک تباہی اور ایک ایسا جان لیوا پھندا تھا جسے انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ ان بیٹیوں نے اپنے نام دولت نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا ایسا سرکاری جرمانہ اور قید خانے کی ایسی سزا منتقل کر لی تھی جس سے بچنے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ انہیں اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کے باپ نے جو لفافہ اپنی آخری سانس تک سینے سے لگا کر رکھا تھا وہ اس کا انتقام تھا، جو اس نے مرتے وقت ان کے اس ظالمانہ اور سفاکانہ سلوک کے بدلے میں ان کے حوالے کیا تھا۔ وہ جائیداد جس کے غرور میں وہ اندھی ہو چکی تھی، وہ ایک دن میں ہی مٹی کا ڈھیر بننے والی تھی، اور ان کی بقیہ زندگی اب قید خانے کی تاریک اور سرد کوٹڑیوں میں گزرنے والی تھی۔ قدرت کا انتہائی عبرتناک اور خوفناک انصاف ان کے سامنے کھڑا ان کی اس ہوس اور ان کے اس لالچ کا منہ چڑھا رہا تھا جس نے انہیں انسان سے درندہ بنا دیا تھا، اور اب ان کے پاس عمر بھر رونے اور پچھتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا، کیونکہ تباہی کا وہ حتمی پروانہ ان کے اپنے ہی نام پر جاری ہو چکا تھا۔